شہاب نامہ چوتھا باب چمکور صاحب۔ جموں میں پلیگ، سری نگر میں کالرا، اب ہماری جائے پناہ چمکور صاحب تجویز ہوئی۔ جموں توی کے ریلوے اسٹیشن سے ہم ٹرین میں سوار ہوئے تو یہ ریل کا پہلا سفر مجھے بڑا افسانوی محسوس ہوا۔ ریل چھوٹتے ہی میں کھڑکی سے باہر منہ نکال کر بیٹھ گیا اور گرد و پیش کے عجیب و غریب ماحول کو دیکھنے لگا۔ نزدیک کے کھمبے برق رفتاری سے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے، دور کے درخت بڑے آرام سے ہمارے ساتھ ساتھ آگے کی طرف رواں تھے۔ وسطی کائنات ساکت و جامد تھی۔ کچھ دیر کے بعد پہیوں کی گڑگڑاہٹ میں تال اور سر کے ساتھ طبلوں کی تھاپ بجنے لگی اور انجن کی بھپا بھپ چھکا چھک میں بھی موسیقی کی بہت سی دھنیں سما گئیں۔ ریل کی پٹری میں جب کوئی موڑ آتا تو ٹرین ربڑ کے سانپ کی طرح بل کھا کر اٹکیلیاں کرتی ہوئی گزر جاتی۔ ایک موڑ پر میں ٹرین میں لگے ہوئے ڈبوں کی تعداد گن رہا تھا کہ شاں شاں شوں شوں کر کے انجن نے بڑے زور سے دھواں چھوڑا اور کوئلے کا ایک ذرہ اڑ کر میری آنکھ میں پڑ گیا۔ معاً مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری پلکوں کے اندر دیا سلائی رگڑ کے جلا دی ہو۔ آنکھیں مل مل کر میرا برا حال ہو گیا اور دائیں آنکھ بوٹی کی طرح سرخ ہو کر سوج گئی۔ سزا کے طور پر مجھے کھڑکی والی سیٹ سے اٹھا کر کمپارٹمنٹ کے درمیان ایک محفوظ جگہ بٹھا دیا گیا۔ چھوٹے بڑے اسٹیشن آتے تھے، ٹرین رکتی تھی، گارڈ سبز جھنڈی ہلاتا تھا، انجن سیٹی بجاتا تھا اور گاڑی پھر روانہ ہو جاتی تھی۔ پلیٹ فارموں پر بڑی چہل پہل تھی۔ کلی اور مسافر بدحواسی سے ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ چھابڑیوں اور خوانچے والے بھانت بھانت کی صدائیں لگاتے تھے۔ ہندو پانی، مسلم پانی، گرم پوری، گوشت روٹی، لیمن برف۔ میں دور ہی دور بیٹھا اس رونق کو بصد حسرت و یاس دیکھتا رہا اور دل میں عزم بالجزم کر لیا کہ جب کبھی اکیلا سفر کروں گا تو ہر بڑے اسٹیشن پر اتر کے کچھ نہ کچھ ضرور کھاؤں گا۔ چلتی ہوئی گاڑی سے لپک کر پلیٹ فارم پر اترا کروں گا اور جب ٹرین پھر حرکت میں آ جائے گی تو چھلانگ لگا کر دوبارہ اس میں سوار ہوا کروں گا۔ گارڈ کے روب داو نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس کے ایک ادنا سے اشارے کے سامنے گاڑی کا دیو ہیکل انجن بالکل بے بس تھا۔ سفید وردی، سفید ٹوپی، سرخ اور سبز جھنڈیاں، منہ میں وسل۔ گارڈ کی آن بان مجھے خوب بھائی اور میں نے جموں کی ہری ٹاکیز میں گیٹ کیپری کا ارادہ ترک کر کے ریلوے گارڈ بننا اپنا زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ لدھیانہ گزر کر غروب آفتاب کے بعد دوراہا کا چھوٹا سا اسٹیشن آیا۔ یہاں پر گاڑی صرف نصف منٹ کے قریب رکتی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی سامان باہر پھینکا اور خود بھی کود کود کر نیچے اترے۔ پلیٹ فارم پر ہو کا عالم طاری تھا، نہ روشنی، نہ قلی، نہ کوئی سواری۔ ہم نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے بڑی مشکل سے نہر سرہند کے گھاٹ پر پہنچے، جو اسٹیشن سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا۔ چمکور صاحب کے راستے روپڑ جانے والی کشتی تیار کھڑی تھی۔ کشتی مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ملاحوں نے کسی مسافر کی پھیلی ہوئی ٹانگیں سکیڑیں، کسی کے بازو بھینچے، کسی کا بچہ اٹھا کر اس کی گود میں ڈالا اور ہمیں بھی ٹھونس ٹھانس کر کشتی میں ایسے فٹ کر دیا جس طرح بوری میں فالتو آٹا دبا دبا کر بھرا جاتا ہے۔ آدھی رات کے قریب ملاحوں نے ہر مسافر سے 2 آنے چراغی وصول کی۔ ایک دھندلی سی لالٹین جلا کر ایک بانس سے لٹکا دی
اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ ہمارا سفر پانی کے بہاؤ کے خلاف تھا، اس لیے ایک موٹا لمبا رسہ لے کر اس کا ایک سرا کشتی سے باندھا ہوا تھا اور دوسرے سرے پر 2 بیل جتے ہوئے تھے۔ ایک ملاح سمدار لاٹھی کاندھے پر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سرکنڈے کی مشعل جلائے بیلوں کو ہانکتا کنارے کنارے چل رہا تھا۔ کشتی کو کئی جگہ روک کر اس کے تلے میں بھرا ہوا پانی نکالا گیا۔ بہلول پور پہنچ کر بیلوں کی جوڑی تبدیل ہوئی۔ جب پو پھٹی تو صبح کی زرکار کرنوں میں نہر کے کنارے دور تک ایک طویل قطار نظر آئی، جیسے لوہے اور پیتل کی گاگروں کو الٹ کر زمین پر رکھا ہوا ہو۔ جب نزدیک پہنچ کر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ گاگریں نہ تھیں بلکہ سکھوں کی قطار تھی، جو نہر کی طرف پشت کیے ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے اور سر جھکا کر بڑے خضوع و خشوع سے برسر عام رفع حاجت فرما رہے تھے۔ دوپہر کے قریب کشتی چمکور صاحب پہنچ گئی۔ دادی اماں نے ہمیں خوش آمدید کہا اور اپنے پلو سے کھول کر کچھ لڈو کھانے کو دیے۔ ان کی عمر کوئی 104 برس کے قریب تھی، دانت مضبوط تھے، نظر تیز تھی اور چلنے میں وہ ہم سے بھی زیادہ سبک رفتار تھیں۔ دادی اماں کے قدیمی ملازم کرم بخش نے ہمارا سامان اٹھایا۔ وہ بھی 70 برس سے اوپر تھا۔ چدری داڑھی کے بال ایسے موٹے موٹے تھے جیسے چہرے سے رسیاں لٹک رہی ہوں۔ سامان کے بوجھ تلے بھی اسے پسینہ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دیسی جوتے لوہے کے کھرپے کی طرح سخت تھے۔ اس نے جوتے کھول کر میرے حوالے کر دیے اور آگ کی طرح تپتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں یوں خرامہ خرامہ چلنے لگا جیسے سرسبز گھاس پر چہل قدمی کر رہا ہو۔ کرم بخش کے پاؤں کا تلا نیری کے جوتے کے تلے سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط تھا۔ وہ کھجور اور کیکر کے بکھرے ہوئے کانٹوں پر بے تکلف برہنہ پا چلتا پھرتا رہتا تھا۔ شدید سردیوں کے زمانے میں اکثر اس کے پاؤں کی ایڑیوں کی جلد خشک ہو کر پھٹ جایا کرتی تھی۔ کرم بخش فوراً گاؤں کے موچی کے پاس جاتا اور جس طرح پھٹے ہوئے جوتوں کو گانٹھا جاتا ہے، عین اسی طرح اپنی ایڑیوں کی جلد میں بھی خوشی خوشی ٹانکے لگوا کر آیا کرتا۔ چمکور صاحب میں بہت سے گردوارے اور ایک خانقاہ تھی۔ گردواروں میں سب سے اونچا درجہ کلغی والے بادشاہ گرو کے گردوارے کا تھا۔ سکھوں کی روایت کے مطابق پنجاب کے ایک مسلمان صوبے دار نے گرو کے 2 کمسن صاحبزادوں کو اس گردوارے کی ایک دیوار میں زندہ چنوا دیا تھا۔ صاحبزادوں کے نام بابا اجیت سنگھ اور جھجار ہری تھے۔ اب انہی کے نام پر اس گردوارے کے ساتھ بابا اجیت سنگھ جھجار ہری خالصہ ہائی اسکول بھی قائم تھا۔ دوسرے گردوارے کا نام دمدمہ صاحب تھا۔ یہاں پر کسی گرو صاحب نے طبل بجایا تھا۔ ایک مقدس مقام کا نام مسواک صاحب تھا۔ یہاں پر ایک گرو صاحب نے اپنے دندان مبارک پر مسواک فرمائی تھی۔ ایک اور پاکیزہ جگہ جھاڑ صاحب کہلاتی تھی۔ یہاں پر کسی گرو صاحب نے غالباً کچھ اور کیا ہوگا۔ چمکور صاحب کی اکلوتی خانقاہ بابا صاحبہ تھی۔ بابا صاحبہ دراصل بابا شہاب الدین کا عرف عام تھا۔ وہ اپنے زمانے کے صاحب کرامت بزرگ مانے جاتے تھے۔ زہد و عبادت کے علاوہ بابا شہاب الدین اپنے علاقے کے قاضی بھی تھے اور کسب معاش کے لیے نیل کا کاروبار کرتے تھے۔ بابا صاحب کے صحن میں نیل کے بھرے ہوئے مٹکوں کی قطاریں پڑی رہتی تھیں۔ ایک روز آدھی رات گئے سکھوں کے گرو اچانک بابا صاحب کے احاطے میں آ گئے۔ گرو صاحب عالم روپوشی میں جان بچاتے پھر رہے تھے، کیونکہ ان کے تعاقب میں سرہند کا حاکم فوج کی ایک بھاری جمعیت لے کر نکلا تھا۔
گرو صاحب نے کہا، بابا جی، اگر میں اس جلتی ہوئی بھٹی میں کود جاؤں تو شاید میری روحانیت مجھے آگ سے ضرور بچا لے، لیکن سرہند کے مغل حاکم سے بچنے کے لیے انسانی وسیلہ درکار ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی وسیلہ ہو تو بتاؤ۔ بابا صاحب نے جواب دیا، گرو جی مہاراج، وسیلہ روحانی ہو یا انسانی، خدا کے حکم کے بغیر میسر نہیں آتا۔ آپ اللہ کا نام لے کر نیل کے اس مٹکے میں بیٹھ جائیں، شاید خدا اسی میں بہتری کرے۔ گرو صاحب گاڑھے گاڑھے نیل سے بھرے ہوئے ایک مٹکے میں بیٹھ گئے۔ بابا صاحب نے مٹکے کا منہ کپڑے کی جالی سے ڈھانپ دیا۔ سرہند کے حاکم نے اپنی فوج کی مدد سے چمکور صاحب کا کونا کونا چھان مارا، گردواروں کے گرنتھیوں اور نہنگ اکالیوں کو زمین پر لٹا لٹا کر پٹوایا، بہت سے گھروں کی تلاشی لی، گنے کے کھیتوں کو کاٹ کاٹ کر رکھ دیا۔ کچھ سپاہی سلام کرنے کے بہانے بابا شہاب الدین کے ہاں بھی آئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بابا صاحب کے گھر کا جائزہ بھی لیا اور مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ راتوں رات مغل فوج اپنی مہم پر آگے بڑھ گئی۔ صبح سویرے بابا صاحب نے گرو صاحب کو نیل کے مٹکے سے باہر نکالا اور لباس تبدیل کرنے کے لیے انہیں نئے کپڑوں کا جوڑا پیش کیا۔ گرو صاحب نے کہا، بابا جی، اب میں کبھی سفید کپڑے نہ پہنوں گا، آج سے نیلا رنگ میرے پنتھ کا رنگ مقرر ہوا۔ گرو صاحب بابا شہاب الدین کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ چند روز بعد چمکور کے گردواروں کے گرنتھی ایک وفد کی صورت میں بابا صاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے بڑے ادب نیاز سے بابا صاحب کی خدمت میں ریشم کی ایک تھیلی پیش کی۔ اس تھیلی میں گرو صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک فرمان تھا، جس میں سارے سکھ پنتھ کی طرف سے بابا شہاب الدین کو اپنا محسن مانا ہوا تھا، اور اس احسان کے بدلے گردواروں کی کچھ زمین بھی دائمی طور پر بابا شہاب الدین اور ان کی اولاد کے حق میں وقف کر دینے کی پیشکش تھی۔ بابا صاحب نے اس فرمان کی پشت پر گورمکھی زبان میں ایک تحریر لکھ دی، جس کا مفہوم یہ تھا، اگر یہ موقع گرو صاحب کے ساتھ جہاد کا ہوتا تو بخدا شہاب الدین خود اپنے ہاتھ سے ان کا سر قلم کر دیتا، لیکن یہ جنگ حاکم اور محکوم کا سیاسی تنازعہ ہے۔ گرو صاحب کے ساتھ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، فقط اپنا اخلاقی فرض ادا کیا ہے۔ اس کی اجرت میرے لیے حلال نہیں۔ زمین کی پیشکش کو میں اپنی آل اولاد پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ البتہ میری خواہش ہے کہ چمکور کی حدود میں سور کا گوشت لانا بند ہو جائے۔ اگر سکھ قوم یہ درخواست مان لے تو یہ اس کی عین عنایت ہوگی۔ سکھوں نے برازاء و رغبت اس شرط کو قبول کر لیا، اور اس وقت سے چمکور میں سور کے گوشت کی سختی سے ممانعت ہو گئی۔ چند سال بعد جب بابا صاحب کی وفات ہوئی تو دور دور سے ہزاروں ہندو، سکھ اور مسلمان ان کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ عقیدت مندوں نے اپنے ہاتھ سے بابا صاحب کا مقبرہ تعمیر کیا۔ مقبرہ ایک سادہ سی 4 دیواری پر مشتمل تھا۔ بابا صاحب کی وصیت کے مطابق اس پر چھت نہ ڈالی گئی۔ بابا صاحب کی زندگی میں ہی یہ رسم چل نکلی تھی کہ گاؤں میں آنے یا گاؤں سے جانے والی ہر بارات ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتی تھی۔ بابا صاحب کچے چاولوں میں شکر ملا کر ایک ایک مٹھی باراتیوں میں تقسیم کر دیتے۔ ہندو، سکھ، مسلمان سب اس تبرک کو دلہا دلہن کے لیے نیک فال سمجھتے تھے۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد اس رسم میں اور بھی شدت آ گئی۔ اب ہر بارات بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوتی۔ باراتی لوگ کچے چاولوں میں شکر ملا کر مزار پر پھینکتے
اور پھر ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ باراتیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ چاولوں کے جو دانے مزار پر پڑے رہ جاتے ان کو چگنے کے لیے بہت سے کبوتر عام طور پر وہاں جمع رہتے۔ بابا صاحب کے ساتھ کبوتروں کی عقیدت مندی کے متعلق طرح طرح کے قصے بن گئے، اور رفتہ رفتہ کبوتروں کو اتنا تقدس حاصل ہو گیا کہ چمکور صاحب کی حدود میں ان کا شکار حرام شمار ہونے لگا۔ جس مقام پر بابا شہاب الدین کا مزار واقع تھا اس سے کچھ فاصلے پر ایک وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا۔ اس میدان کو پانڈوانہ کہتے تھے۔ چمکور کے خوش فہم بڑے بوڑھوں کو اس بات کا یقین تھا کہ کورو پانڈو کی مہابھارتی لڑائی اسی میدان میں لڑی گئی تھی۔ ذرا سا کریدنے پر اس میدان سے طرح طرح کے پرانے سکے اور جنگی ہتھیار مل جاتے تھے۔ یوں بھی تیز بارش کے بعد جگہ جگہ انسانی ڈھانچوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں باہر نکل آتی تھیں۔ اگر ہوا تیز ہو تو ان ہڈیوں کی رگڑ سے جا بجا چراغ سے جل اٹھتے تھے۔ برسات کی اندھیری راتوں میں یہ روشنیاں خاص طور پر مافوق الفطرت سما باندھ دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ مشہور ہونے لگا کہ یہ روحانی دیے بھی بابا صاحب کی کرامت سے روشن ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی رات کے وقت پانڈوانہ کے میدان میں بابا صاحب کی یہ کرامت جگمگاتی تو گاؤں کی بڑی بوڑھیاں سر ڈھانپ کر کوٹھوں پر چڑھ جاتیں اور دامن پھیلا پھیلا کر بابا صاحب سے برکت کی دعائیں مانگنے لگتیں۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد ان کے اکلوتے فرزند بھولے میاں نے نیل کا کاروبار سنبھالا۔ بھولے میاں کا اصلی نام قاسم علی تھا۔ وہ محض دیندار تھے، دنیا داری سے قطعی بیگانہ، سیدھی سادی صبر و شکر والی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اور پوتے بھی اسی ڈگر پر ثابت قدم رہے، لیکن چوتھی پشت میں جا کر چودھری مہتاب دین نے ایک نیا رنگ پکڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے گردواروں کے گرنتھیوں سے مل کر زمین کی پیشکش پر حق جمانے کی کوشش کی۔ یہاں سے ناکام ہو کر انہوں نے نیل کا ایک پرانا مٹکا لے کر اسے پھولوں سے خوب سجایا۔ گھر کے صحن میں ایک زرکار شامیانہ تان کر اس کے نیچے ایک خوبصورت تخت بچھایا۔ اس تخت پر ریشمی تکیوں اور گدوں کے درمیان اس مٹکے کو جما کر رکھ دیا۔ دو خوش پوش نہنگ اکالی ملازم رکھے جو مور چھل پنکھے اٹھائے ہر وقت حاضر رہتے تھے اور بڑے ادب سے مٹکے پر آہستہ آہستہ پنکھا ہلاتے رہتے تھے۔ چودھری مہتاب دین نے چار دانگ عالم میں یہ چرچا کر دیا کہ یہی وہ مقدس مٹکا ہے جس میں بابا شہاب الدین نے گرو صاحب کو چھپا کر رکھا تھا۔ پہلے اکا دکا سکھ مٹکے کی زیارت کے لیے آئے، پھر عقیدت مند دیویاں چڑھاوے کے پھول، حلوہ، مٹھائیاں اور پھل لا کر درشن کرنے لگیں۔ چند مہینوں کے بعد جب سنگھ سبھا کے موقع پر چمکور میں سکھوں کا سالانہ اجتماع ہوا تو ہزاروں زائرین نے مٹکے کو تعظیم دی۔ چودھری مہتاب دین نے تعظیم دینے کا عملی طریقہ یہ رائج کر رکھا تھا کہ عقیدت مند پہلے ہاتھ جوڑ کر مٹکے کو نمسکار کرتے تھے، پھر گھٹنوں کے بل جھک کر اسے بصد ادب و احترام چھوتے تھے اور آخر میں چاندی کے روپوں یا سونے کی مہروں کا نذرانہ مٹکے میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی سنگھ سبھا پر 1,500-2,000 روپے جمع ہوئے، دوسری پر 5,000-6,000 اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے آخر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سنگھ سبھا کے روز مٹکا بار بار بھرتا تھا اور بار بار خالی ہوتا تھا۔ 5-7 برس میں چودھری مہتاب دین ایک معمولی نیل فروش سے ترقی کر کے لکھ پتی رئیس بن گئے۔ چمکور کے ارد گرد انہوں نے سینکڑوں ایکڑ اراضی خرید لی اور بابا شہاب الدین کے کچے مکان کو مسمار کر کے ایک عالی شان حویلی تعمیر کروا لی، جس کے چوبارے کی چھت بلندی میں
آس پاس کے گردواروں کے کلس کا مقابلہ کرتی تھی۔ گرنتھیوں کو یہ گستاخی ناگوار گزری۔ یوں بھی کچھ عرصہ سے جملہ گرنتھی چودھری مہتاب دین سے خار کھائے بیٹھے تھے۔ مٹکے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے گردواروں کی آمدنی پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا تھا، اور چودھری مہتاب دین کی روز افزوں عمارت میں گرنتھیوں کو اپنے حقوق کا خون نظر آ رہا تھا۔ ادھر سکھوں میں صلاح مشورے شروع ہوئے کہ چودھری مہتاب دین کے چوبارے کی بلندی گردواروں کے کلس سے بہرحال کم تر ہونی چاہیے۔ ادھر چودھری صاحب نے نہلے پر دہلا مارا، اور اس سازش کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے انہوں نے اپنے چوبارے کی چھت پر سکھ پنتھ کے بے شمار جھنڈے گاڑ دیے۔ اندر وہی زرکار شامیانہ تان کر تخت پوش بچھایا، اور تخت پوش پر ریشمی گدوں اور گدیلوں کے درمیان نیل کا خالی مٹکا جما کر رکھ دیا۔ اب یہ کمرہ چوبارہ مٹکا صاحب کہلانے لگا، اور سکھوں میں دور دور تک شہرت ہو گئی کہ واہ بھئی واہ، چودھری مہتاب دین نے بھی کمال کر دیا۔ اپنے خرچ پر مٹکا صاحب کے لیے ایسا بلند و بالا چوبارہ بنایا ہے کہ چمکور کے گردواروں کو بھی مات کر دیا۔ ہر سنگھ سبھا کے بعد چودھری مہتاب دین سونے اور چاندی کے سکوں کو گلا کر سلاخوں میں ڈھال لیتے تھے، اور ان سلاخوں کو تانبے کی گاگروں میں بھر کر اپنی حویلی کی اندرونی دیواروں میں خفیہ طور پر گاڑ دیتے تھے۔ اس خزانے کی حفاظت کے لیے چودھری صاحب نے ایک نرالی ترکیب نکالی۔ انہوں نے 8-10 قاری اور حافظ جمع کر کے ملازم رکھ لیے۔ اندر کے کمرے میں ہر قاری باری باری 2-2 3-3 گھنٹے بابا شہاب الدین کے لیے قرآن خوانی کرتا تھا۔ 1-2 نوکر ان کی خدمت میں ہمہ وقت معمور رہتے تھے۔ چنانچہ اندرونی کمروں میں 24 گھنٹے چراغ جلتا تھا اور قرآن خوانی ہوتی تھی۔ ایک پنتھ 2 کاج، ہم خرماؤ ہم ثواب۔ بابا شہاب الدین کی روح کو ایصال ثواب بھی ہوتا رہتا، اور چودھری مہتاب دین کے گڑے ہوئے خزانے کی حفاظت بھی بعنوان شائستہ ہوتی رہتی۔ دن رات قرآن خوانی کی خبر پھیلی تو لوگوں نے فرط حیرت و مسرت سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ واہ بھئی واہ، چودھری مہتاب دین کی کیا بات ہے! بابا صاحب کی روح پاک کے لیے دن رات چراغ جلاتا ہے اور قرآن شریف پڑھواتا ہے۔ چودھری صاحب نے بھی اپنی سعادت مندی کا مزید ثبوت دینے کے لیے بابا شہاب الدین کے مزار کی مرمت پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا۔ قبر کا تعویذ بیش بہا سنگ مرمر کا بنوایا، اور فرش اور دیواروں پر بے شمار چھوٹے چھوٹے خوشنما شیشے چڑھوا دیے۔ اب مزار پر ایک چراغ جلتا تھا، فرش اور دیواروں پر اس کے سینکڑوں عکس جگمگا اٹھتے تھے۔ عقیدت مند سرشار ہو کر جھومتے تھے، اور چودھری مہتاب دین کی عمارت اور سخاوت کے گن گاتے تھے۔ دین کی طرف سے بے نیاز ہو کر اب چودھری مہتاب دین نے اپنی دولت کا رخ دنیا کی طرف بھی موڑنا شروع کیا۔ حویلی کے بڑے احاطے میں صبح و شام دربار لگا کر بیٹھنے لگے۔ سرخ بانات پر سنہری گوٹ کا شامیانہ لگتا، نقرئی پایوں والی زرکار مسند پر چودھری صاحب خود بیٹھتے، پیچھے 8-10 چوبدار عصا لیے مستعد کھڑے رہتے، دائیں بائیں خوش پوشاک خادم دست بستہ حاضر رہتے۔ سامنے درباریوں کی نشستیں تھیں۔ درباریوں میں قلعاؤزی ملاؤں، شراد کھانے والے پنڈتوں اور بھنگ کے رسیا نہنگ اکالیوں کی اکثریت تھی۔ ان لوگوں کو اپنے دربار سے وابستہ رکھنے کے لیے مہتاب دین طرح طرح کے پاپڑ بیلتے تھے۔ مولویوں کے لیے 2 وقت پلاؤ، گوشت اور مرغ پکتے تھے۔ پنڈتوں کے لیے پوری کچوری، حلوے اور کھیر کا دور چلتا تھا۔ نہنگ اکالیوں کے لیے بڑے بڑے کنڈوں میں بھنگ بھگوئی جاتی تھی اور بالٹیاں بھر بھر کر تقسیم ہوتی تھی۔
یوں بھی گرد و نواح کے اٹھائے گیرے رسا گیر اور نامی گرامی چور اچکے وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہتے تھے اور چودھری مہتاب دین کے ساتھ ذاتی رابطہ قائم رکھتے تھے۔ اپنی نوابی کا مکمل ٹھاٹھ جمانے کے لیے چودھری صاحب نے 6 فٹ کے 50 تنومند گھڑ سواروں کا دستہ بھرتی کیا اور اپنی سواری کے لیے ایک بوڑھا سا ہاتھی بھی کہیں سے خرید لائے۔ اس ہاتھی پر چاندی کا ہودہ لگا کر چمکور کے گلی کوچوں میں ہوا خوری کے لیے نکلا کرتے تھے۔ مضافات میں اپنی زمینداری کا دورہ کرنے کے لیے وہ اور ان کا عملہ رتھوں پر سوار ہوتا تھا۔ ان رتھوں کے لیے انہوں نے ہریانے کے چاق و چوبند بیلوں کی خوبصورت جوڑیاں پال رکھی تھیں۔ جب بیل رتھوں میں جوتے جاتے تو ان پر زربفت کے جھول ڈالے جاتے، گلے میں چاندی کی ننھی ننھی گھنٹیاں لٹکتی تھیں اور سینگوں پر سونے کے خول چڑھائے جاتے تھے۔ اپنے بیلوں سے چودھری مہتاب دین کو خاص الفت تھی۔ ہر صبح وہ ان کا چارہ اپنے سامنے ڈلواتے تھے۔ دن میں کئی بار ان پر پھریرا ہوتا تھا اور ہر جمعرات کو خالص گھی اور شکر میں مکئی کی روٹی کی چوری کوٹ کر انہیں کھلائی جاتی تھی۔ رتھ کھینچنے کے بعد بیلوں کو پانی میں گلاب کا عرق ملا کر پلایا جاتا تھا۔ جوں جوں دولت کی ریل پیل بڑھتی گئی، چودھری مہتاب دین کی دلچسپیاں بھی گھوڑوں، بیلوں اور ہاتھیوں کی دنیا سے نکل کر اپنی جولانیوں کے لیے نئے نئے میدان مارنے لگیں۔ طبیعت میں اقتدار کی ہوس اور دماغ پر عمارت کا بھوت سوار تھا۔ ان کی سب سے عزیز خواہش تھی کہ 4 دانگ عالم میں ان کے نام کا ڈنکا بجے۔ جس طرف وہ گزر جائیں لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہیں، یہ چودھری مہتاب دین کی سواری جا رہی ہے، چوبارہ مٹکا صاحب کے مالک، راجوں کے یار غار، مہاراجوں کی ناک کے بال، چودھری مہتاب دین جن کے جاہ و جلال اور تجھ کو احتشام کے سامنے سارے ماجھے میں کسی اور کا چراغ نہیں جلتا۔ لیلائے آرزو کے اس جنون میں چودھری صاحب نے سب سے پہلے روپڑ کے راجہ بھوپ سنگھ کو بڑی خوشامد سے چمکور صاحب تشریف لانے کی دعوت دی۔ بھوپ سنگھ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے روپڑ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تھا۔ دریائے ستلج کے کنارے اس چھوٹے سے شہر کی اہمیت ابتدا میں صرف اتنی تھی کہ یہاں سے پٹیالہ اور نابھا کے راجواڑوں پر نظر احتساب رکھنا آسان تھا۔ رفتہ رفتہ انگریزوں کا دام اقتدار پھیلتا پھیلتا دریائے ستلج تک پہنچ گیا اور انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ایک سرحدی شہر کی حیثیت سے اب روپڑ کو بڑا اہم مقام حاصل ہو گیا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا۔ انگریزوں کے خلاف رنجیت سنگھ کے ساتھ اور رنجیت سنگھ کے خلاف انگریزوں کے ساتھ اس نے ساز باز کا کچھ ایسا جال بچھایا کہ دونوں بھوپ سنگھ کو اپنا جگری دوست ماننے لگے اور سازشوں کے اس الجھاؤ میں بھوپ سنگھ رفتہ رفتہ روپڑ کا خود مختار حکمران سا ہو گیا۔ لاہور کا دربار اور انگریزوں کے ایجنٹ راجہ بھوپ سنگھ کو منہ مانگی رقمیں بھیجتے رہتے تھے، جنہیں وہ شراب، کباب اور عورت پر بے دریغ خرچ کر ڈالتا تھا۔ اگر کبھی یہ رقمیں وصول ہونے میں تاخیر ہو جاتی تو بھوپ سنگھ کے سپاہی روپڑ کے گرد و نواح میں نکل جاتے اور دن دہاڑے ڈاکے ڈال کر سونا، چاندی، غلہ کے علاوہ گائے، بھینسوں، گھوڑوں اور جوان عورتوں کو بھی ایک ہی لاٹھی سے ہانک لاتے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ عرصہ سے چودھری مہتاب دین کی دن دگنی اور رات چوگنی عمارت کے چرچے سن رہا تھا۔ اسے وہ طلسماتی مٹکا دیکھنے کا بھی شوق تھا جو سال میں کئی بار دولت کے انبار اگلتا تھا۔ اس کے علاوہ چمکور صاحب کے مقدس گردواروں کی زیارت بھی ایک بہانہ تھی۔ چنانچہ جب بھوپ سنگھ کو چودھری مہتاب دین کا دعوت نامہ ملا تو اس نے بصر و چشم قبول کر لیا۔ یہ خبر سن کر
چودھری صاحب کا سر وفور مسرت سے چکرانے لگا اور انہوں نے فوراً بابا شہاب الدین کے مزار پر حاضر ہو کر 2 نفل شکرانہ ادا کیے۔ راجہ بھوپ سنگھ کی خاطر تواضع اور استقبال کے لیے چودھری مہتاب دین نے جس پیمانے پر انتظامات شروع کیے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ سارے گاؤں کے در و دیوار پر چودھری صاحب نے اپنی جیب سے سفیدی پھروائی، گلی کوچوں میں ہلوان بچھایا، بچوں کو نیلے اور سبز ریشم کی وردیاں سلوا کر دیں۔ وہ رنگ برنگی جھنڈیاں لے کر صبح و شام جلوس نکالتے تھے اور نعرے لگانے کی مشق کرتے تھے۔ ہر مشق کے بعد انہیں دودھ جلیبی اور موتی چور کے لڈو بانٹے جاتے تھے۔ پانڈوانہ کے میدان میں راجہ بھوپ سنگھ کے سواروں اور سپاہیوں کے لیے خیموں اور شامیانوں کی قطاریں استادہ ہو گئیں، جن میں سینکڑوں مشعلوں، شمعوں اور فانوسوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گرد بٹھانے کے لیے 20 سقے صبح و شام چاروں طرف چھڑکاؤ کرتے تھے۔ چھڑکاؤ کے پانی میں عرق گلاب کی بوتلیں بڑی فیاضی سے ملائی جاتی تھیں۔ چودھری مہتاب دین کی حویلی کے مردانے میں راجہ بھوپ سنگھ کی رہائش کا بندوبست کیا گیا۔ مہمان خانے کی دیواروں پر ابرک ڈال کر سفیدی کروائی گئی، دروازوں پر زری اور کم خواب کے پردے لٹکائے گئے، اور فضا کو ہر لحظہ معطر رکھنے کے لیے کئی ملازم عطر کی پچکاریاں اٹھائے مستعد کھڑے رہتے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ کو چمکور صاحب میں صرف 1 دن اور 1 رات قیام کرنا تھا۔ ان کی آمد سے 1 ہفتہ قبل راجہ صاحب کے کچھ افسر انتظامات کا جائزہ لینے تشریف لائے۔ انہوں نے تقریباً ہر چیز میں کچھ نہ کچھ مین میک نکالی اور راجہ صاحب کے قیام کو آرام دہ بنانے کے لیے چودھری مہتاب دین کو بہت سے مشوروں سے نوازا۔ ایک مشورہ یہ تھا کہ راجہ بھوپ سنگھ کے لیے اعلیٰ درجہ کی شراب کثیر مقدار میں موجود ہو۔ شراب کے ساتھ کباب بھی لازمی ہے، لیکن گوشت حلال نہ ہو، خالص جھٹکا ہو۔ شراب اور کباب کے بعد راجہ صاحب صرف سور کا گوشت نوش فرماتے ہیں۔ سور جوان اور فربا ہوں اور کھانے کے بعد اعلیٰ درجہ کی ناچ گانے کی محفل برپا ہو تو چودھری صاحب کے ذوق میزبانی پر راجہ صاحب کی خوشنودی کی مہر ثبت ہونا امر یقینی ہے۔ یہ ہدایات سن کر چودھری مہتاب دین ایک لحظہ کے لیے سکتے میں آ گئے۔ ان کی رگوں میں بابا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خون کا جو حصہ تھا اس نے دم بھر کے لیے جوش مارا، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ سونے چاندی سے بھری ہوئی گاگروں کا خوش آئین تصور خون کے جوش پر غالب آ گیا، اور جاہ و جلال کی شہرت نے موروثی توہمات کے تانے بانے ادھیڑ کر پھینک دیے۔ چودھری صاحب نے اپنا خاص رتھ 2 سلیقہ مند مصاحبوں کے ساتھ امبالہ کی طرف بھگایا تاکہ وہ یکتائے روزگار موسیقار جھمکا جان اور جگہ دھری کی مشہور عالم رقاصہ ترنجن بائی کو جس قیمت پر ہو سکے اپنے ساتھ لوا لائیں۔ دونوں کے ساتھ 3-3 ہزار روپیہ نقد، 1 جڑاؤ گلوبند اور 2 شاہانہ جوڑوں پر معاملہ طے ہوا، اور پانڈوانہ کے میدان میں ان کے طائفوں کے لیے کئی ایک اور خیمے بھی نصب ہو گئے۔ شراب کے لیے چودھری صاحب نے اپنے گماشتے لدھیانہ روانہ کیے۔ وہاں پر انگریزوں کا پولیٹیکل ایجنٹ کرنل ویڈ تھا۔ وہ ریشہ دوانیوں کے علاوہ در پردہ انگریزی شراب کا بیوپار بھی کیا کرتا تھا۔ چودھری مہتاب دین کے آدمی اس سے منہ مانگی قیمت پر اعلیٰ درجے کی ولایتی شراب کی 3-4 پیٹیاں خرید لائے۔ فربا اور جوان سور فراہم کرنے کے لیے چودھری صاحب کو البتہ قدرے دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے وہ گردواروں کے گرنتھیوں کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے منہ مانگے داموں پر چند ایک اچھے سور منگوا دیں، لیکن سکھ گرنتھیوں اور پاٹھیوں نے
واہ گرو کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ہم بابا شہاب الدین کے ساتھ اپنے عہد کو توڑنے کے روادار نہیں۔ ہر چند چودھری مہتاب دین نے انہیں یقین دلایا کہ عہد نامہ کی شکست و ریخت کا وبال خود ان کی اپنی گردن پر ہوگا، لیکن گردوارہ دمدمہ صاحب کے بوڑھے گرنتھی گیانی کھڑک سنگھ نے انہیں سختی سے ڈانٹ دیا۔ چودھری مہتاب دین، تم اپنے آپ کو کس کھیت کی مولی سمجھتے ہو؟ آج مرے کل دوسرا دن، کسی کو تمہارا نام بھی یاد نہ رہے گا، لیکن بابا شہاب الدین کا دربار اور سکھ دھرم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کے معاہدے کو ہاتھ لگانے والے ہم تم کون؟ چودھری مہتاب دین کا بس چلتا تو وہ وہیں کھڑے کھڑے گیانی کھڑک سنگھ کا منہ نوچ لیتا، لیکن راجہ بھوپ سنگھ کی آمد کے موقع پر سکھوں سے لڑائی جھگڑا مول لینا قرین مصلحت نہ تھا۔ چنانچہ چودھری مہتاب دین خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے اور دل ہی دل میں کڑھتے اور جملہ سکھ پنتھ کو گالیاں دیتے واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کوئی درجن بھر چماروں کو جمع کیا اور انہیں توڑے دار بندوقوں اور تیز دھار بلموں سے مسلح کر کے بیلے کے جنگلوں میں بھیج دیا کہ وہ تنومند اور جواں سال سوروں کا شکار کر لائیں۔ خدا خدا کر کے آخر وہ روز سعید بھی آ پہنچا، جس کے انتظار میں چودھری مہتاب دین بے قراری سے گھڑیاں گن رہے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ اپنے جنگی رتھ پر سوار چمکور صاحب تشریف لائے۔ ان کے جلوہ میں ہاتھیوں، گھوڑوں، شکاری کتوں اور فوجی سپاہیوں کا لاؤ لشکر تھا۔ جب یہ جلوس چمکور صاحب کی حدود میں داخل ہوا، چودھری صاحب کے 20 ملازم پھولوں کے ٹوکرے اٹھائے دو رویا کھڑے ہو گئے۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا، یہ لوگ گلاب، چنبیلی اور گیندے کے پھول رتھ کے راستے میں بچھاتے جاتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رنگ برنگی جھنڈیاں لہراتے اور گلی گلی میں باوردی بینڈ سکھوں کے مشہور ترانے بجا بجا کر سلامی دیتے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ نے پہلے سارے گردواروں کی زیارت کی، پھر وہ بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے چوبارہ مٹکا صاحب جا کر اس طلسماتی مٹکے کو تعظیم دی جس کے بطن میں سونا چاندی بڑی افراد سے پیدا ہوتا تھا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے نیلے زربفت کا سرپوش اٹھا کر مٹکے کے اندر للچائی ہوئی نظروں سے جھانکا، جو آج خاص طور پر سونے چاندی کے سکوں اور زیورات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ چودھری مہتاب دین نے لپک کر مٹکا انڈیل دیا اور راجہ بھوپ سنگھ کے قدموں میں یہ زریں انبار لگا کر بڑی لجاجت سے عرض کیا، حضور، فقیر کا یہ حقیر نذرانہ قبول ہو۔ راجہ بھوپ سنگھ کے خاص مصاحبوں نے یہ سارا انبار سمیٹ کر بڑے بڑے رومالوں میں باندھ لیا۔ راجہ صاحب نے اظہار خوشنودی کے لیے مٹکا صاحب کو دوبارہ تعظیم دی۔ انگریزی شراب کی بوتلیں راجہ صاحب کو خاص طور پر پسند آئیں۔ سرے شام پانڈوانہ کے میدان میں بڑے بڑے سوروں کی کھالیں اترنے لگیں، اور رات گئے جب جھمکا جان اور ترنجن بائی کے طائفے اپنا اپنا ساز و سامان سجا کر محفل میں جم گئے، تو یکا یک چمکور کے ہندو، مسلمان اور سکھ بڑے بوڑھے اپنے گھروں کی کنڈیاں چڑھا کر اندر دبک کر بیٹھ گئے۔ پچھلے 150 سال میں آج پہلی مرتبہ چمکور میں برسر عام سور کا گوشت کاٹا گیا تھا۔ آج تک اس قصبہ کی فضا جھمکا جان کے طبلے کی تھاپ اور ترنجن بائی کے گھنگروں کی جھنکار سے ناآشنا تھی۔ رات کے بڑھتے ہوئے سناٹے میں جب ان سازوں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ خوش عقیدہ عورتیں جو ہر جمعرات کو بابا صاحبہ کے مزار پر دیا جلانے جاتی تھیں، سہم سہم کر کوٹھوں کی منڈیر سے لگی بیٹھی تھیں۔
طوفان زدہ اندھیری راتوں میں وہ انہی کوٹھوں پر چڑھ چڑھ کر ان مقدس چراغوں سے اپنی مرادیں مانگا کرتی تھیں جو بابا صاحب کے فیض سے پانڈوانہ کے میدان میں روشن ہوا کرتے تھے۔ آج اسی میدان میں رنگ و بو کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا۔ قندیلوں اور شمعوں کی ضیاء تا حد نظر جگمگا رہی تھی، لیکن شراب میں بدمست فوجیوں کی ہر ہنکار کے ساتھ گاؤں والیوں کے دل لرزنے لگے تھے، جیسے کوئی زبردستی انہیں باہیں پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ بے زبان کنواریاں جو سپنوں کی بارات لے کر بابا صاحبہ کے مزار پر کچے چاول اور شکر کی مٹھیاں بھر بھر کر نچھاور کیا کرتی تھیں، یوں حیران پریشان تھیں جیسے بھرے ہوئے چوراہے پر برسرِ عام ان کا سہاگ لٹ رہا ہو۔ سارا گاؤں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح انجانی فضاؤں میں ڈگمگا رہا تھا۔ روایات کی ڈور ٹوٹ گئی تھی، ثبات کا پیچ کٹ گیا تھا، سکون کی دولت لٹ گئی تھی، تاریخ کے سانچے بے نور ہو گئے تھے، وقت کا پاسبان سو گیا تھا، صدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے شور و غل نے نگل لیا تھا۔ دوسری صبح نور کے تڑکے جب راجہ بھوپ سنگھ اور اس کا لاؤ لشکر رخصت ہو کر چلا گیا تو چمکور صاحب کی صورت یوں نکل آئی جیسے ہزاروں گھوڑوں نے کسی خوبصورت قبرستان کو پاؤں تلے روند ڈالا ہو۔ تھکے ہارے کارندے اور خادم جہاں جگہ ملی پڑھ کر سو گئے۔ اندر حویلی میں چودھری مہتاب دین بھی ایک تخت پوش پر لیٹے کروٹیں بدل رہے تھے۔ ایک دو خاص مصاحب ان کا سر اور پاؤں دبا رہے تھے۔ کئی روز کے پے در پے رت جگہ نے انہیں چور کر دیا تھا۔ یوں بھی کل رات سے وہ کچھ زیادہ ہی کسل مند تھے۔ رقص و نغمہ کی محفل میں راجہ بھوپ سنگھ نے انہیں کئی بار شراب پینے کی دعوت دی تھی، لیکن چودھری صاحب ہر بار خوش سلیقہ ہیلوں بہانوں سے ٹالتے گئے۔ انجام کار جب راجہ صاحب خود لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور شراب کا جام بنفس نفیس ان کے ہونٹوں سے لگا کر کھڑے ہو گئے تو چودھری مہتاب دین کی مروت انکار کی تاب نہ لا سکی۔ دوسرا جام انہوں نے جھمکا جان کے ہاتھ سے پیا، تیسرا ترنجن بائی سے۔ اولین وعدہ گزاری کے اس دور نے چودھری مہتاب دین کے دل و دماغ میں ایسے ایسے رنگین قمقمے روشن کر دیے جن کی تجلیوں سے وہ آج تک روشناس نہ ہوئے تھے۔ حویلی کے در و دیوار ایک خوبصورت غبار میں ڈوب گئے۔ جھمکا جان کے گلے سے آواز کی جگہ مہتابیاں سی چھوٹنے لگیں۔ ترنجن بائی کے تھرکتے ہوئے تن بدن میں سونے اور چاندی کے تار لہرانے لگے۔ رنگ و نور کے اس سیلاب میں چودھری مہتاب دین غبارے کی طرح اڑ رہے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو ٹوٹتا ہوا خمار چودھری صاحب کے رگو پے میں ٹیسے مارنے لگا۔ وہ اپنے تخت پوش پر اوندھے پڑے ہوئے تھے اور کراہ رہے تھے۔ اس عالم میں سردار نونہال سنگھ نے انہیں ایک مژدہ جاں فضا سنایا۔ سردار نونہال سنگھ چوبارہ مٹکا صاحب کی سیوا پر مامور تھے اور اس روحانی کاروبار میں چودھری مہتاب دین کے دستے راست تھے۔ سردار نونہال سنگھ نے چودھری صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چودھری اٹھو، اس طرح حاملہ عورت کی طرح پڑے پڑے کب تک کراہتے رہو گے؟ چودھری صاحب اپنا دکھتا ہوا بدن سنبھال کر تخت پوش پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ سردار نونہال سنگھ نے کہا، چودھری ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، شراب کا کسل بھی شراب ہی سے جائے گا۔ سردار نونہال سنگھ کے اصرار پر چودھری مہتاب دین نے شراب کے ایک دو گھونٹ پیے تو ان کے کسیلے منہ کا ذائقہ بدل گیا، زبان پر تراوٹ آ گئی، گلا کھل گیا اور جسم کے دکھتے ہوئے جوڑوں میں اثر نو نشاط اود کر آیا۔ زندگی کے کیف کا یہ تیر بہدف نسخہ چودھری صاحب کو بہت پسند آیا۔ انگریزی شراب کی بچی کھچی بوتلیں
جو ٹوکرا بھر کر باہر بھجوائی جا رہی تھیں انہیں واپس منگوا لیا گیا اور اپنے دیوان خانے کی الماری میں احتیاط سے رکھ کر تالا لگا دیا۔ شام کے وقت جب چودھری مہتاب دین ہاتھی پر بیٹھ کر حسب معمول ہوا خوری کے لیے نکلے تو انہیں اپنے گاؤں کا ماحول کچھ پرایا پرایا سا لگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کلکاریاں مار کر ہاتھی کی سونڈ سے لٹک جاتے تھے اور ہاتھی انہیں اٹھا اٹھا کر چودھری مہتاب دین کی گود میں ڈال دیتا تھا، آج کہیں نظر نہ آئے۔ وہ نوخیز اور شریر لڑکیاں بھی غائب تھیں جو چودھری کا راستہ روک کر چاندی کے کنگنوں اور سونے کی بالیوں کی فرمائشیں کیا کرتی تھیں۔ آج کسی نے سرے راہ اس کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق نہ کیا۔ وہ سارا گاؤں گھوم آیا لیکن کسی کوٹھے کی چھت سے دعاؤں کی آواز نہ آئی کہ او بابا صاحبہ کے خوش بخت وارث، اللہ تجھے سدا سکھی ہی رکھے۔ اس بے کیف سیر کے بعد جب چودھری صاحب گھر لوٹے تو محجوب اور شرمندہ سے تھے، لیکن سردار نونہال سنگھ نے شراب کی بوتل کھول کر سامنے رکھ دی۔ 2-3 پیگ پی کر چودھری صاحب پھر چہک اٹھے۔ چمکور کی سنسان گلیاں جادو کے زور سے پھر آباد ہو گئیں۔ خاموش کوٹھوں پر خوبصورت پریوں کے جھرمٹ ناچنے لگے۔ آسمان پر قوس قزح چھا گئی۔ راجہ بھوپ سنگھ نے خوش ہو کر چودھری مہتاب دین کو اپنے ہاتھ سے کئی خط لکھ کر دیے تھے۔ کچھ پروانے کلکتہ میں بڑے بڑے انگریزوں کے نام تھے جن میں چودھری صاحب کو وفا شعار حکومت انگلشیہ اور معاون دولت برطانیہ کے خطابات سے نوازا گیا تھا، اور بڑے وثوق سے یہ تصدیق کی گئی تھی کہ راجہ بھوپ سنگھ کے بعد ستلج کے اس پار انگریزوں کا سب سے بڑا بہی خواہ چودھری مہتاب دین ہی ہے۔ راجہ بھوپ سنگھ کی دوسری سند مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار کے نام تھی۔ اس میں چودھری مہتاب دین کو سکھ پنتھ کی آنکھ کا تارا اور خالصہ حکومت کا راج دلارا ثابت کر کے یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا کہ ستلج کے اس پار راجہ بھوپ سنگھ لاہور دربار کی تلوار اور چودھری مہتاب دین مہاراجہ ادھیراج کی ڈھال ہے۔ سری اکال پورکھ نے ان 2 وفادار سپوتوں کو پیدا کر کے خالصہ دربار کو ستلج پار کی سرحد سے بالکل بے فکر کر دیا ہے۔ راجہ بھوپ سنگھ واہ گرو جی کا خالصہ اور چودھری مہتاب دین واہ گرو جی کی فتح ہے۔ چودھری مہتاب دین نے ان نایاب پروانوں کے لیے ریشم کی تہ در تہ تھیلیاں سلوائیں۔ دن میں کئی بار وہ ان تھیلیوں کو نسلی بٹیروں کی طرح ہاتھ میں لے کر کبھی سہلاتے تھے کبھی مٹھیاتے تھے۔ رات کے وقت وہ چسکی لگا کر تھیلیوں کو بڑے اہتمام سے کھولتے اور خطوں کو ادب و احترام سے سر آنکھوں سے لگاتے اور جھوم جھوم کر بار بار پڑھتے۔ بادامی کاغذ کے یہ پرزے چودھری صاحب کے ذہن میں جل پریوں کی طرح ناچتے اور ان کا ایک ایک حرف الہامی پھوار کی طرح ان کی روح کے ریگزاروں پر رنگ برنگ ترشح کرتا۔ لاہور اور کلکتہ کے شاہی درباروں کا تصور ان کے دل و دماغ میں پھل جھڑیاں سی چھوڑتا اور خیالوں کے اس گل و گلزار میں چمکور کی بستی بڑی ذلیل اور بے معنی نظر آتی۔ یہاں کے لوگ طوطا چشم تھے جو چودھری مہتاب دین سے کنی کترا کر گزر جاتے تھے۔ انہوں نے کسی کو قتل تو نہ کیا تھا، کسی کے ہاں ڈاکہ تو نہیں ڈالا تھا، کسی عورت کی آبرو تو نہ لوٹی تھی۔ اس کے برعکس وہ تو لوگوں کی مدد ہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تو اس گاؤں کا نام سر بلند کر دیا تھا۔ چودھری مہتاب دین کے طفیل آج دور دور تک چمکور کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن یہاں کے کمینے لوگ اپنی عظمت کے اس احساس سے بے بہرہ تھے۔ دن بدن وہ غایرت کی ایک ٹھوس دیوار چودھری صاحب کے گردا گرد اٹھتی چلی گئی اور رفتہ رفتہ وہ ایک کوڑھی کی طرح
سب سے کٹ کر الگ تھلگ پڑے رہ گئے۔ صبح کی سیر بند ہو گئی، شام کو ہاتھی کی سواری بھی موقوف ہو گئی۔ دن بھر وہ اپنی حویلی میں بند رہتے تاکہ گاؤں والوں سے مٹ بھیڑ نہ ہو، جو آنکھیں چار ہوتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیتے تھے۔ ماحول کی اس پاگل کر دینے والی بیگانگی سے گھبرا کر چودھری مہتاب دین نے رخت سفر باندھا اور 1 ہاتھی، 3 رتھ، 50 سوار اور بہت سے پیادوں کی جمعیت لے کر انہوں نے کلکتہ کا رخ کیا۔ جب چودھری مہتاب دین کی سواری روانہ ہوئی تو گویا طاعون کا چوہا گاؤں سے نکل گیا۔ لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ بچوں نے از سرِ نو حویلی کے میدان میں گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دیا اور جوان لڑکیوں نے حسب معمول کوٹھوں پر بیٹھ کر بابا صاحبہ کے دوہے گانا شروع کر دیے، جن میں آئینہ تو عشق الہی کا ہوتا تھا، لیکن عکس نوخیز مٹیاروں کے آرزو انگیز سپنوں، نئی دلہنوں کے متلاطم ولولوں اور منتظر سہاگنوں کی آس کا پڑتا تھا۔ یہاں تک آ کر دادی اماں کی سینہ بسینہ روایات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ چودھری مہتاب دین کہاں گئے؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ دادی اماں کوئی بات وثوق سے نہ بتا سکتی تھیں۔ ایک افواہ یہ تھی کہ کلکتہ کی راہ میں کوسی ندی کے کنارے ان کی ملاقات ایک مجذوب سائیں ریتا شاہ سے ہو گئی، جو ریت کی مٹھیاں بھر بھر کر منہ میں ڈالتے تھے اور اسے باداموں کی طرح چباتے رہتے تھے۔ چودھری مہتاب دین نے اپنے لاؤ لشکر کو خیر باد کہا اور قلندرانہ وضع اختیار کر کے ریتا شاہ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ بنارس کے شہر میں صبح بنارس کی سیر دیکھتے دیکھتے وہ ایک برہمنی پر 1000 جان سے عاشق ہو گئے، جو گنگا میں اشنان کرنے کے بعد سورج دیوتا کو جل چڑھا رہی تھی۔ اس عاشقی میں انہوں نے 4 ابرو کا صفایا کروا دیا اور ایک ہندو سوامی کا چیلا بن کر جوگ لے لیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ہمارے بڑے بوڑھوں نے اپنی انا کی حفاظت کے لیے یہ مفروضہ پال رکھا تھا کہ یہ سب پاپڑ بیلنے کے بعد چودھری صاحب لاہور داتا کے دربار میں گوشہ نشین ہو گئے اور چند سالوں کے بعد سکھوں کے خلاف کسی معرکے میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ چنانچہ دادی اماں اپنی چادر کا پلو پھیلا کر بڑی عقیدت سے دعا مانگا کرتی تھیں، اللہ چودھری مہتاب دین کو قدم قدم پر جنت نصیب کرے، وہ دین اور دنیا دونوں سے سرخرو ہو کر اگلے جہان سدھارا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ چودھری مہتاب دین میدان جہاد میں شہید ہوئے یا سائیں ریتا شاہ کے قدموں میں فوت ہوئے یا بنارس کی ہندو برہمنی کے جوگ میں سورگ باش ہو گئے۔ میرے دل و دماغ پر تو ان کے سیماب کی طرح مضطرب کردار کی بو قلمونی نے ایسی گرفت جما لی تھی جیسے بڑے سائز کا مقناطیس چٹکی بھر لوہ چون کو اپنی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ میرے ذہن سے ہری ٹاکیز جموں کی گیٹ کیپری اور ریلوے ٹرین کا گارڈ بننے کے خیالات کافور کی طرح اڑ گئے اور چودھری مہتاب دین کے نقش قدم پر چلنے کی آرزو نے مجھے مگرمچھ کی طرح غڑاب سے نگل لیا۔ عجیب و غریب خواہشات کی اس دلدل سے مجھے کرم بخش نے نکالا۔ کرم بخش بچپن ہی سے دادی اماں کا ملازم تھا۔ اب اس کی عمر 70 برس سے اوپر تھی، لیکن وہ دن رات تنومند بیل کی طرح بے تکان کام کرتا تھا۔ اس کا تن بدن خاردار کیکر کی طرح سخت اور کرخت تھا، لیکن دل بڑا گداز تھا۔ کہنے کو تو وہ بالکل ان پڑھ تھا، لیکن یوسف زلیخا کے قصے کی کتاب ہاتھ میں الٹی پکڑ کر وہ صحیح ترتیب سے ساری نظم کے اشعار فر فر سنا دیتا تھا۔ اگر کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی جائے تو اس کی زبان پر نظم کی روانی بھی وہیں رک جاتی تھی۔
وہ خود بھی پنجابی میں بیت کہتا تھا۔ کبھی کبھی چودھری مہتاب دین کے قصے سنا کر جب دادی اماں عجیب سی لے میں بابا شہاب الدین کے گور مکھی دوہے الاپنے لگتیں تو کرم بخش بھی پاس بیٹھ کر ہمیں ان کا مطلب سمجھایا کرتا تھا، اور کہیں کہیں بابا صاحب کے کلام اور بیان میں حسب ضرورت اصلاح بھی دیتا رہتا تھا۔ بابا شہاب الدین کے دوہوں کا رنگ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا: او میرے یار، میں نے آج تک تیرے باغ میں قدم نہیں رکھا، میں کیا جانوں تیرے پھول پیلے ہیں یا سرخ ہیں یا سفید ہیں، جو تیرا رنگ ہو وہی میرا رنگ ہے، میں تو تیرے باغ میں آنکھوں کے بل جاؤں گی۔ او میرے یار، تیرے دامن کو میں نے کبھی نہیں چھوا، تیرا دامن بادلوں سے پرے ستاروں سے اونچا ہے، میں بیچاری تو کبھی تیرے خیال کے دامن کو بھی نہ چھو سکی، تیرا خیال تجھ سے بھی زیادہ تابناک ہے، کیونکہ اس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہوں۔ او میرے یار، رات کی خلوت میں نے تجھ کو لمحہ بھر کے لیے آخر پا ہی لیا۔ اب میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ یہ محض خواب تھا، ایسے خواب پر ہزاروں بیداریاں قربان، میں تو اسی کے انتظار میں پڑی سوتی ہوں۔ او میرے یار، میں بھی تو تیرے بہت کام آتی ہوں، دیکھ میں نے تیرے رخ پر اپنے تصور کا حجاب ڈال رکھا ہے، اگر میں اپنے تصور کی آنکھ ذرا بند کر لوں تو ساری دنیا تجھے بے نقاب دیکھ لے گی۔ او میرے یار، تو احد ہے، تو صمد ہے، تو ابد ہے، تو ازل ہے، شکر کر تو میری گلی کا البیلا جوان نہیں، ورنہ میں تجھے خوب ستاتی، خوب ترساتی، خوب تڑپاتی، تجھے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتی اور سارا سارا دن اپنے دروازے کی اوٹ سے جھانک جھانک کر تیرا تماشا دیکھا کرتی۔ او میرے یار، تو عزیز ہے، تو حفیظ ہے، تو کریم ہے، تو حلیم ہے، شکر کر تو میرے سینے کا ارمان نہیں، ورنہ اگر میرا سینہ پھٹ جاتا پھر بھی تو نکل نہ سکتا۔ او میرے یار، تو وہاب ہے، تو ستار ہے، تو تواب ہے، تو غفار ہے، شکر کر تو ہمارے کھیت کا راکھا نہیں، ورنہ میں ہر روز تجھے چوری چوری ملنے آیا کرتی، تو رکھوالی کر ہی نہ سکتا، سارے کھیت کو چڑیاں چگ جاتی۔ او میرے یار، تو معبود ہے، تو مسجود ہے، تو مقصود ہے، تو موجود ہے، شکر کر تو میں نہیں، ورنہ نہ جانے تیرا کیا حال ہوتا۔ امید ہے آپ کو شہاب نامہ کا یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔